السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس أحسنهم خلقا رواه الترمذي. معزز حاضرین، علماء کرام، صدر محترم، مائیں اور بہنیں، اللہ رب ذوالجلال کی تعریف، بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. میں اخلاق حسنہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور ٹاپک پر جانے سے پہلے میں صحیح بخاری کی پہلی روایت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کروں. شیخ محترم نے اللہ انہیں جزائے خیر دے بہت احسن انداز میں بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی. مجھ سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات. کی صحیح بخاری جو روئے زمین پر قرآن کے بعد متفقہ فیصلہ ہے کہ صحیح بخاری سب سے عظیم درجے کی کتاب ہے بعد کتاب اللہ. یہ پہلی روایت. خلوص، للہیت، یکسوئی، رب کی رضا، خلوص نیت، نیتوں میں فطور نہ ہو. میرے بھائی، خوشی کی بات ہے کہ شروع سے لے کر کے ابھی تک آپ حضرات بڑی مستعدی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور نہایت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تمام تقریریں سماعت فرما رہے ہیں. یہ پروگرام کروانے والوں کی نیت ہے، نیت ماشاءاللہ صاحب. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، دنیا میں کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اگر خلوص نہیں ہے تو ناقابل قبول ہے، مقبول ہی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ شہادت، نہ لا الہ الا اللہ، نہ کسی اور عبادت کی روایت پیش کی بلکہ سب سے پہلے نیت والی روایت پیش کی ہے. یعنی ہر کام کرنے سے پہلے نیت بڑی صاف ہونی چاہیے. پروگرام کروانے والوں کی نیت صاف، بیان کرنے والوں کی نیت صاف، سننے والوں کی نیت صاف،
ایمان لانے سے پہلے بھی یہ صاف ہونی چاہیے، ورنہ جو منافقین تھے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن جیسا ظاہر ویسا باطن نہیں تھا، زبان پہ کچھ اور تھا، دلوں میں کچھ اور تھا، ان کی نیتوں میں فطور تھا، ان کی نیتوں میں کمی تھی، نیت میں نقص تھی، اور خلوص اور للہیت ان کی دل و دماغ میں نہیں تھی، اس لیے ان کو منافق کہا گیا۔ اس لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں صرف رب کی رضا کے لیے، صرف رب کی رضا، اور پورے خلوص للہ کے ساتھ ہم اور آپ سنیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی آپ کے اوپر خاص مہربانی ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے، ہم میں سے، عوام میں سے، خواص میں سے، علماء میں سے اور عوام میں سے کوئی شخص نرم دل ہے تو گویا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی رحمت رکھی ہے، خصوصی نظر کرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت کلام ہوتے، آپ کی زبان درست نہ ہوتی، آپ کے دل کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ کرام کی بھیڑ آپ کے سامنے لگی رہتی ہے، صحابہ کرام تن من دھن سے آپ کے پاس ہر وقت تیار رہتے ہیں اپنی جان تک قربانی دینے کے لیے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بھیڑ آپ کے پاس نہ ہوتی۔ فاعف عنہم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے درگزر کیجیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، نہ پڑھا لکھا ہو، امام ہو، مقتدی ہو، دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے غلطی سرزد نہ ہوتی۔ تو اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاعف عنہم، چھوٹی موٹی غلطیوں کو آپ اوائڈ کر دیا کیجیے، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چھوٹی موٹی غلطیوں کو آپ چھوڑ دیا کیجیے، ہر غلطی پر اگر مواخذہ کیا جائے تو ایک اسٹوڈنٹ شاگرد استاد سے متنفر ہو جائے گا، بچہ والدین سے متنفر ہو جائے گا، عوام علماء سے متنفر ہو جائے گا۔ واستغفر لهم، آپ ان کے لیے دعا کیجیے، یعنی ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ وشاورہم فی الامر، کوئی معاملہ آ جائے تو مشورہ کر دیا کیجیے۔ فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ کا مضبوط کوئی ارادہ ہو جائے اور میٹنگ کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد پھر اس پر آپ جم جائیں گے۔ فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد کیجیے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحم دلی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نظر کرم تھا، اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کی رحمت اور رافت تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خصوصی مہربانی کا تذکرہ اپنے نبی کے لیے کیا۔ میں نے روایت پیش کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احسن الناس احسنهم خلقا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا چرتر، جس کا ویوہار، جس کا ملنا جلنا، گفتار رفتار، چلنا پھرنا، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان اتنا بد کردار ہے کہ اس سے کوئی لین دین نہیں کرنا چاہتا، ایک مسلمان اتنا بد زبان ہے کہ اس کے سامنے آدمی جانے سے گھبرا رہا ہے کہ جاؤں گا بھی گالی دے گا، ایک مسلمان اتنا اپنے آپ کو گرا لیا ہے کہ کوئی پارٹنر اپنے آپ کو کوئی آپ کے ساتھ لانا نہیں چاہتا، یا آپ کو اپنا کوئی کسی کام میں بزنس میں پارٹنر تک بنانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج غیر مسلم ملک عزیز میں رہنے والے لوگوں کی روز نگاہیں ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیجیے جا رہا ہے فلاں لڑکا، یہ دیکھ لیجیے بہت بڑا چور ہے،
کس کا بچہ ہے؟ مسلمان کا. یہ دیکھ لیجئے یہ جا رہا ہے، نہایت گندا انسان ہے اور بہت برا بھلا کرتا ہے، ایک بات بھی ماں باپ کی نہیں مانتا. تو میرے بھائی اخلاق بہت بڑی چیز ہے. اور سنن ابی داؤد ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ وزنی عمل کوئی ہوگا ہی نہیں. آپ یہ تصور کیجئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کچھ. کلمہ شہادت کے بعد اگر کوئی عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا تو آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کا ویوہار، آپ کا چرتر، آپ کا اچھے سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا. جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی عمل ہے ہی نہیں ایسا اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق. حسن اخلاق سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں ہوگا. میں کلمہ شہادت، کلمہ توحید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ساری چیزیں قیامت کے دن لائی جائیں گی اور کلمہ شہادت کو ایک طرف رکھا جائے گا، اس کا پردہ بھاری ہو جائے گا. کلمہ شہادت کے بعد یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد اگر کوئی عمل اس روئی زمین پر، پرتھوی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہے تو کیا ہے وہ؟ آپ کا ویوہار، آپ کا اخلاق. تو کتنا عظیم آپ کا اخلاق ہونا چاہیے. وہ چاہے بزرگوار ہو، چاہے علماء ہو، چاہے حفاظ ہو، چاہے عوام ہو، چاہے خواص ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، تمام لوگوں کا اخلاق بڑا عمدہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کی قسم ڈر لگ رہا ہے. ہمارے سامنے جو سامعین ہیں، نماز میں آپ آگے نکل جائیں گے، پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے تو پڑھنا شروع کر دیجیے. روزہ پانے والا روزہ رکھیں گے، پیسہ ہوگا تو آپ حج بھی کر کے آ جائیں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے. نہ معلوم کتنے لوگ اس پروگرام میں حصہ لیے ہوں گے. لیکن ڈر لگ رہا ہے میرے بھائی، قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، ناپا جائے گا، تو بد اخلاقی کی بنیاد پر ہم گر جائیں گے سب سے نیچے. صحیح مسلم کی میں روایت پیش کر رہا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس. اے صحابہ کرام، آپ جانتے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب، تونگر، قلاش، محتاج، جس کے پاس پیسے نہ ہو، دھن دولت نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو. ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں. میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے یہ ذکر کیا کہ ان المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنوں میں مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں، قلاش، غریب، تونگر وہ آدمی ہے جس کے پاس من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ تو دینار ہو، نہ تو درہم ہو، نہ تو روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ زمین، نہ پراپرٹی ہو. میرے بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، اے صحابہ کرام، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیؤتى ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. اے میرے صحابہ کرام، ہم لوگوں میں، ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کی دن آئے گا، نماز بھی پڑھا ہوگا. اس سے مسلم کی روایت ہے. میرے آباء بصلاۃ، نماز پڑھ کر کے آیا ہوگا، روزہ رکھ کر کے آیا ہوگا، صدقہ و خیرات کر کے آیا ہوگا، اور آپ اس میں جوڑ لیجیے اگر اس کے پاس پیسے رہے ہوں گے تو حج بھی کر کے آیا ہوگا، رمضان کے روزے بھی رکھ کر کے آیا ہوگا. ویاتی قد شتم ھذا، آیا ہوگا اس حال میں کہ اتنے کسی کو گالی دی ہوگی، غلط الزام لگایا. شتم ھذا وقذف ھذا،
کسی پر غلط الزام لگایا، وہ اکل مال ھذا، اس کسی کا مال کھایا، وہ ضرب ھذا، کسی کو مارا، فیؤتی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی. تصور کیجیے آپ، ہم نے دنیا میں اتنے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، ایک طرف سے لائن لگا کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے دنیا میں اتنے لوگوں کو تڑپایا ہے، لائن لگا کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اتنے لوگوں کی بےایمانی کی کہ لائن لگا کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اتنے لوگوں کو برا بھلا کہا کہ لائن لگا کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کسی کا لے لیا نہیں دیا اور اتنی بےایمانی کر دی کہ لائن لگا کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے زبان سے تکلیف پہنچائی، ہم نے ہاتھ سے تکلیف پہنچایا، ہم نے اپنے چرتر سے، اپنے چال سے، اپنے چلن سے، اپنے گفتار سے، اپنے رفتار سے ہم نے تکلیف پہنچایا. سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا. میرے احباب، عدل کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا. کیا ہوگا وہاں؟ تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں کام آئے گی. جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہوگی اس کا کام بن گیا، جس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ ایک آدمی ہوا جس کو ہم نے گالی دی ہے تو ہماری کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کو ہم نے گالی دی تھی، کچھ نیکیاں ہماری اس کو دے دی جائیں گی جس کو ہم نے برا بھلا کہا تھا، کچھ نیکیاں ہماری اس کو دے دی جائیں گی جس کو ہم نے غلط الزام لگایا تھا، اور کچھ نیکیاں ہماری اس کو دے دی جائیں گی جس کا ہم نے لے لیا دیا نہیں تھا. کچھ نیکیاں ہماری اس کو دے دی جائیں گی جس کا ہم نے ناحق طریقے سے مال کھا لیا، قبضہ جما لیا. لیکن کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کی تو نیکیاں دے دی جائیں گی، برابر برابر معاملہ حل ہو جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، بس ایسا ہوگا کہ اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی ان کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. ابھی اتنے لوگوں کو ہم نے دنیا میں اپنی زبان سے تکلیف پہنچایا تھا کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی نیکیاں ہماری ختم ہو گئی لیکن لوگ ابھی ہٹے نہیں ہیں. وَخَذَا خَطَايَاهُمْ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَذَا خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر ان کے گناہوں کو لے لیا جائے گا. وہ میرے بد کردار نوجوانوں، وہ میرے بد کردار بزرگوں، وہ زبان پر نہ کنٹرول کرنے والوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، اگر ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی، وہ خدا خطایا ہوں، ان کے گناہوں کو لے لیا جائے گا. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کے بعد میں اٹھا کر کے شخص کو پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر. آپ غور کیجیے، آپ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے رہیے میرے احباب. میرے بعد استاد محترم شیخ معروف یونس راج بدن پوری آل انڈیا میں جو جاتے ہیں وہ تشریف فرما ہیں، آ چکے ہیں، میرے استاد ہیں الحمدللہ، وہ موجود ہیں. آپ بیٹھے رہیے اور آپ دیکھیے میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو چاہے جہاں رہو. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی اللہ سے مجلس میں ڈرتا ہے لیکن خلوت میں نہیں، خلوت میں ڈرتا ہے لیکن مجلس میں نہیں. گھر میں ڈرا لیکن کہیں باغ میں، گارڈن میں، پارک میں جا کر کے نہیں ڈرا. ماں باپ کے سامنے بالکل سنجیدہ بنا ہوا ہے لیکن اکیلے میں اس سردی کے موسم میں لحاف کے اندر موبائل میں کیا چلا چلا کر کے دیکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا، ماں باپ کو نہیں معلوم. آپ اللہ کے رسول کا فرمان دیکھیے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو چاہے جہاں رہو. یعنی اکیلے میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مجلس میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، خلوت میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلوت میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، گھر میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، ماں باپ کے سامنے رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تب بھی اللہ سے ڈرو. اور عورتیں شوہر کے سامنے رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، اور شوہر اگر کام پر چلا جائے تب بھی اللہ سے ڈریں. نوجوان ہماری بچیاں ماں باپ کی نظروں کے سامنے تب بھی اللہ سے ڈریں، اور اگر ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تب بھی اللہ سے ڈریں. اتق اللہ حیث ما کنت، تم چاہے جہاں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یعنی اللہ کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ظاہراً ہمارے دل و دماغ میں ڈر ہو لیکن دل و دماغ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں بسا ہوا ہے.
इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम चाहे जहां हो अल्लाह तबारक व तआला का डर तुम्हारे दिल और दिमाग में होना चाहिए। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हजरत तौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत के दिन कुछ मेरे उम्मत के लोग आएंगे, उनके पास तिहाबा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। आप देखिए, गौर कीजिए, जो लोग खलवतों में गुनाह करते हैं, तन्हाइयों में गुनाह करते हैं, अकेले में गुनाह करते हैं, लिहाज ओढ़ करके बंद कमरे में गुनाह करते हैं, माँ बाप स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते वहां जाकर के गुनाह करते हैं, और अभी 14 फरवरी आने वाला है, कौन किसके साथ क्या करेगा। वैलेंटाइन डे लोग शहरों से लेकर के देहातों तक, मर्दों से लेकर के औरतों तक, शादीशुदा से लेकर के गैर शादीशुदा तक, नौजवानों से लेकर के बच्चों तक 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। किस किस अंदाज में लोग मनाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मेरे सामने मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको मैं उनके चेहरे से पहचान जाऊंगा, उनको देख करके पहचान जाऊंगा ये मेरी उम्मत के लोग हैं, और उनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। लेकिन क्या होगा, एक एक नेकी हवा मंसूरा, एक एक नेकी परागंदा, जर्रात की शक्ल में एक एक नेकी हमारी उड़ा दी जाएगी। साहबे किराम घबरा गए, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब है जिसके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होगी लेकिन उसकी सारी नेकियां उड़ा दी जाएंगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा सुन लो, वो तुम्ही लोगों में से होंगे, मतलब वो मोमिन होंगे, मुसलमान होंगे बग़ैर, तुम जैसे नमाज पढ़ेंगे, तुम जैसे वो इबादत करेंगे, और तुम जैसे रातों रात तहज्जुद की नमाज अदा करते हो वैसे तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो, जब उन्हें अकेले में कभी गुनाह करने का मौका मिलेगा तो नहीं चूकेंगे। अकेले में गुनाह करने के लिए किसी ने आमादा किया, नहीं चूके। अकेले में कभी मोबाइल चलाने का मौका मिला, नहीं चूके। अकेले में कभी कंप्यूटर खोल करके, लैपटॉप खोल करके क्या क्या देखने का मौका मिला, नहीं चूके। ऐसे लोगों के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तमाम तर नेकियां हवा मंसूरा, परागंदा करके जर्रात की शक्ल में सारी नेकियां उड़ा दी जाएंगी। आप तसव्वुर कीजिए, नेकियों की हिफाजत भी जरूरी है। नेकियां करने के बाद नेकियों की हिफाजत भी जरूरी है। और जो हजरात अकेले में खलवत में गुनाह करते हैं, उन्हें डरना चाहिए कि उनकी तमाम नेकियां उड़ा दी जाएंगी। तसव्वुर कीजिए आप मेरे भाई, तो अखलाक ये कितना अहम है, कितना वजनी अमल है। और दुनिया के अंदर जब अखलाक के बाब में आप जाएंगे तो एक से बढ़कर हर गांव में आपको खुराफाती मिल जाएंगे जिनका काम ही है लगाना बजाना, यहां से बात लेना वहां बयान करना, इनकी बात उनसे लगाना ताकि दोनों आपस में मिल न जाए, दूरियां पैदा करना, नफरत पैदा करना। मेरे भाई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्न शर्रन नासी मंज़िलतन यौमल क़ियामह ज़ुल वजहैन अल्लज़ी यअती हाउलाई बिवजहिन व यअती हाउलाई बिवजहिन। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा घटिया, रज़ील, मकाम और मर्तबे के एतबार से कमतर इंसान वो होगा जो दो चेहरों वाला होगा। इतना घटिया अमल है लगाना बजाना और लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करना। अल्लज़ी यअती हाउलाई बिवजहिन व यअती हाउलाई बिवजहिन, यानी इधर आया तो एक चेहरा लेकर के आया, उधर गया तो एक चेहरा लेकर के गया। और अल्लाह के रसूल का फरमान है, इन्न शर्रन नासी मंज़िलतन यौमल क़ियामह मन तरकहु अन्नास व वदाहु इत्तिक़ा फुहशिही। क़यामत के दिन मकाम और मर्तबे के एतबार से सबसे ज्यादा कमतर इंसान वो होगा जिसको उसकी जबान की वजह से फहश गोई की बुनियाद पर उसे लोग छोड़ दें। पता है भाई ये फला का लड़का है, अभी मिलोगे गाली से बात करेगा, ये फला साहब हैं, भाई ये किसी को भाव नहीं देते, किसी की कदर नहीं करते और जबान पे इनकी गाली रहती। यानी आप गाली देने में मशहूर हो जाए, बुरा भला कहने में इतने मशहूर हो जाए कि गांव का कोई इज्जतदार आदमी आप अगर सीधे आ रहे हैं तो आगे वाली गली से निकल जाए। आदमी सोचता है वाह क्या मेरी इज्जत बन रही है, भाई डर रहा है तो मैं तो टॉप का गुंडा हो गया।
मुस्लिम लोग घबरा रहे हैं, सहम रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को आप याद कीजिए, सबसे घटिया इंसान वो है जिसको लोग उसकी बदगोई की वजह से, जबान बुरा होने की वजह से, फहश गोई की बुनियाद पर इत्तिका फहश ही, अभी ये कुछ ना कुछ ओल फोल बगेगा, इसकी वजह से आदमी गली काट जाए। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाओ, आपकी बुरी जबान की वजह से, आपके किरदार की वजह से आप इतने गंदे हैं, मशहूर हैं, गांव में मशहूर क्या दूर दूर तक मशहूर है। नमाज पढ़ने के लिए मुहज्जब इंसान जा रहा है, आपके बगल में खड़ा होना तक गवारा नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहा है, बड़ा अच्छा, लेकिन आप मकाम और मर्तबे के एतबार से सबसे रजील इंसान माने जाएंगे। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। और आप देखिए मेरे भाई, बुखारी की रिवायत है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास खुलुकन, रुई जमीन पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास खुलुकन, सबसे ज्यादा बाखलाक थे। तो हम जब नबी के मानने वाले हैं, नबी के फरमाबरदार हैं, नबी के वफाशियार हैं, नबी के ताबेदार हैं, नबी के मुती हैं और नबी के हम मानने वाले चाहने वाले हैं, तो मेरे भाई हमें भी अपना अखलाक बेहतर बना के रखना चाहिए। और खुतबे रसूलुल्लाह के बाद मैंने पेश भी किया है, इन अहसन अन्नास अहसनुहुम खुलकन, लोगों में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसकी चरित्र बेहतर हो, जिसका अखलाक बेहतर हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबे किराम के साथ बैठे हुए हैं। अबू जहल आया, गालियां देने लगा, बुरा भला कहा, ओल फोल बका, काफी देर तक खामोश रहे सहाबा। जब काफी ज्यादा गालियां दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और कुछ जबान खोली, उन्होंने भी कोई जवाब दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके जाने लगे। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबे किराम खामोशी से अबू जहल की गालियां सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, सब्र कर रहे थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खामोश थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गालियों का जवाब देना शुरू किया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके कुदवा, रहबर, लीडर, रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके जाने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आप क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, जिस मजलिस में रहमत का फरिश्ता ना हो मोहम्मद उस मजलिस में नहीं रुक सकता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान और परेशान, ऐ अल्लाह के नबी वाक़या क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बकर, जब तक ये अल्लाह का दुश्मन तुम्हें गालियां दे रहा था, मुझे गालियां दे रहा था, रहमत के फरिश्ते रहमतें बरसा रहे थे, और जैसे आपने जवाब मुंह खोला और जैसे आपने गाली देना शुरू कर दी, कुछ और फूल बका, ऐ अबू बकर, रहमत का फरिश्ता उड़ करके चला गया, इसलिए अब मैं भी इस मजलिस में नहीं रहूंगा। ये थे हमारे नबी। लेकिन हम एक गाली कोई देगा तो कम से कम 10 गाली देंगे, एक थप्पड़ कोई मारेगा कम से कम 10 थप्पड़ मारेंगे, कभी हम अपनी गलती का इतराफ नहीं करते। और अगर कोई एक मर्तबा हमारी कोई बुराई कर दे तो सातों पुश्त तक उसके पीछे पड़ जाएंगे, न उसका रिश्ता करने देंगे, न लड़की का रिश्ता करने देंगे, न लड़के का रिश्ता करने देंगे, और गांव के बाहर कोई आएगा वही उसकी बुराई करने के लिए पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों ने ठेका उठा रखा है इसी काम है ऐसे लोगों के। हर गांव में इतने बदअखलाक लोगों को मिलाने के बजाय फसाद पैदा करने वाले लोग होते हैं, और गांव के बाहर ही मुलाकात करने लग जाएंगे, वहीं बगैर बुलाए बिना बुलाए मेहमान हो जाएंगे, और बगैर बुलाए गवाही देने के लिए पहुंच जाएंगे, और जब वहां मशवरा देने के लिए पहुंच जाएंगे और रिश्ता तक नहीं होने देते। इतने गंदे लोग हैं, इतना चरित्र इनका बिगड़ चुका है। कोई चीज बेचने वाले हैं दुनिया के अंदर, ऐसी एक कौम पर अज़ाब आया है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए भी अज़ाब आया है। लेकिन आदमी नाप तौल में भी इतना बदकिरदार है, इतना बदअखलाक है, उसको कोई परवाह नहीं है, हाय हाय की परवाह लगी हुई है। और आप देख लीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आप जब गौर करेंगे तो प्यारे रसूल इतने बाअखलाक थे, मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन क़त्तु इन इश्तहाहु अकलहु व इल्ला तरकहु। प्यारे रसूल ने लाई में पूरी जिंदगी किसी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। ये कितना अहम है।
ہمارے یہاں کیا ہے، اتنے بدخلق ہیں کہ بیوی نے کتنی محنتوں سے، کتنی مشقتوں سے، کتنی چاہتوں سے اور کس انتھک محنت سے اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ اگر کمی زیادتی ہو گئی تو کچھ ایسے اچھے اور بہترین لوگ بیٹھے ہیں جو اٹھا کر کے ڈنڈا مارنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی. لیکن اللہ کے رسول کو آپ دیکھیے، ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام القتو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی کسی بھی کھانے میں نہیں نکالا طعامن، کسی بھی کھانے میں قط، کبھی بھی. ان اشتہاہ اکلہ، اگر چاہت ہوئی تو کھا لیا، والا ترکہ، نہ چاہا تو چھوڑ دیا. آپ ایسا کر لو، لیکن عیب نہیں نکالا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہار کر کے ایک مرتبہ بھوکے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ازواج مطہرات سے کچھ طلب کیا، کچھ لیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکہ ہے، روٹی اور کچھ نہیں ہے، کہاں لے آؤ، اور سرکے کی تعریف، چٹنی کی تعریف کرنی شروع کر دی. میرے بھائی اتنے بااخلاق تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص جس کے اخلاق بہتر ہوں اور جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. یعنی آج ہم اور آپ اتنے بد کردار ہیں کہ ہماری بد کرداری، بد زبانی، بے حیائی، بد سلوکی کی وجہ سے کتنے طلاق ہو جاتے ہیں، کتنے گھروں میں روز لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں انبن بڑی رہتی ہے. لیکن پیارے رسول کو اگر آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی چٹنی بھی بنا کر کے لے کر کے آئے، عورت کو تو ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں رب العزت نے کیا بیٹا ذائقہ رکھا ہے، میری لاڈلی کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے، کتنی خوش ہو جائے گی وہ. میری ماشاءاللہ فلاں کی امی، کیا رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں ذائقہ رکھا ہے، گھر آپ کا بچ جائے گا، خوش ہو جائے گی. لیکن اس کے برخلاف ہم اٹھا کر کے ڈنڈا، اٹھا کر کے سوٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی، بہت بڑی کمی. اور آپ دیکھ لیجیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. یہ نسائی اور مسلم احمد کی روایت ہے، ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لیکن صرف مسلمان نہیں، مسند احمد اور سنن نسائی میں روایت ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے پوری کائنات محفوظ رہے. ہندو محفوظ رہے، مسلم محفوظ رہے، سکھ محفوظ رہے، عیسائی محفوظ رہے، ہرجن محفوظ رہے، یادو محفوظ رہے، اپنا قبیلہ محفوظ رہے، دوسرے کا قبیلہ بھی محفوظ رہے، اپنا خاندان محفوظ رہے، دوسرے کا خاندان بھی محفوظ رہے. یعنی سب سے بہتر وہ شخص ہے، وہ مسلمان ہے. مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے پوری دنیا کے لوگ محفوظ رہیں. پوری دنیا تو ہٹاؤ، ہماری اولاد ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. پوری دنیا تو ہٹاؤ، ہمارے ماں باپ ہماری ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے. پوری دنیا تو ہٹاؤ، ہمارے گھر والے ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. یہ حالت اور یہ ضرورت بنی ہوئی میرے بھائی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف نہ ہو. کیا ہوگا؟ ایسے ہی شخص کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہے. اور اس لیے ہم کو راہ کو غور کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کبھی کسی سے بدزبانی اور تلخی ہو گئی تو آدمی زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیتا ہے. نہ عید میں بلانا، نہ بقرعید میں بلانا، نہ عقیقے میں نہ جانا، نہ قربانی میں جانا. اور یہاں تک کہ اگر کسی نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس کام میں شرکت بھی نہ کرنا. ایسے بھی اچھے لوگ مل جائیں گے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس میں بات چل رہی ہے، صحابہ کرام کی میٹنگ چل رہی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ کام آپ ایسے کر لیجیے. اسی میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نارمل صحابی جن کا مقام بڑا اونچا، وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرے بھائی یہ بات اگر آپ ایسا کر لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا غور کیجیے، تصور سنیے بہت دھیان سے. او کاٹی کلوٹی کی بیٹے، او حبشو نسل،
تو میری غلطی اب نکالے گا. کیا کہا؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو ہی میری غلطی نکالنے کے لیے آیا ہے. ہم اور آپ بڑے جلدی بولتے ہیں، او دھوبی کا لڑکا اب آئے گا ہمیں جمعہ پڑھانے کے لیے. وہ یہ دیکھو جس کی دادا پر دادا کبھی نماز نہیں پڑھتی تب آیا ہمیں سمجھانے کے لیے. بول دیتے ہیں اور آپ، ارے بھائی ذرا 4 دن ہوا ہے ابھی سدھرے ہوئے ہیں آپ، اور زیادہ بکرا بھی آپ بکنا شروع کر دیے. آدمی بول دیتا ہے پتا ہے بہت قاعدے سے پتا ہے کہ کتنا دن ہوا ہے ابھی سدھرے ہوئے. آدمی بولتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کائی مالی کے بیٹے، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو ہی میری غلطی نکالنے کے لیے چلا ہے. دھکا لگا، دھچکا لگا، چوٹ لگی دل پر، دماغ ان کا جھجلا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بنا کر کے روتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجلس میں بات چل رہی تھی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. میں نے کہا اے میرے بھائی اس کو آپ ایسا کر لیجیے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میری ماں کا آر دلایا، میری ماں کا نام لے کر کے انہوں نے مجھے گالی دی، میری ماں کا آر دلایا. میرے دل کو ٹھیس پہنچا، میرے دل کو دھچکا لگا. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کر دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے ابو ذر، ابھی تک آپ کی دل و دماغ میں زمانے جاہلیت کی بدبو پائی جا رہی ہے. یہ اونچ نیچ کا بھید بھاؤ، اونچ نیچ بھید بھاؤ برہمنیت ہے، یہ مسلمانیت نہیں ہے. چائی چمار ہرجن یادو جلہا انصاری منصوری خان پٹھان، یہ ساری چیزیں بالائے طاق، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میری ماں کا ہاتھ دلایا، آپ انصاف کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ذر، زمانے جاہلیت کی بدبو ابھی بھی آپ کے دماغ میں ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اس مجلس سے، گئے روڈ پر، سڑک پر باہر گئے اور جا کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اپنے رخسار کی بل، اپنے گال کی بل لیٹ گئے اور رگڑنے لگے. کیا کہنے لگے؟ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، میں بڑا نیچ ہوں، بڑا رذیل ہوں، اللہ کی نظر میں میں بڑا کمزور ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اے بلال، ایک رخسار میرا زمین پر ہے اور دوسرے رخسار پر جب تک تم پاؤں رکھ کر کے جاؤ گی نہیں، میں اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھانے والا ہوں. تصور کیجیے آپ ہمارے یہاں کیا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، یہ تواضع، یہ تذلل، یہ ان کی ساری دیکھ کر کے گئے اٹھائے. میں اس پیشانی پر، اس رخسار پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں میری بھائی جس پیشانی میں ایک بار بھی رب کے سامنے سجدہ کیا ہو. ابو ذر رونے لگے، بلال حبشی رونے لگے. وہ ان سے معافی مانگ رہے، وہ ان سے معافی مانگ رہے، وہ ان سے معافی مانگ رہے، وہ ان سے معافی مانگ رہے. میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی ماں کا ہار دلایا، آپ کو میں نے گالی دی ہے، آپ کے دل کو ٹھیک پہنچا، آپ کو میں نے برا بلا کہا، میری بد کرداری جناب محمد رسول اللہ تک پہنچی، میری بد گفتاری جناب محمد رسول اللہ تک پہنچی، اور اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا، مجھے سمجھایا، مجھے جھڑکا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی میرا مقام ہے، نہ کوئی میرا مرتبہ ہے. اللہ کی نظر میں اے بلال آپ بڑے اونچے ہوں، آپ کو تو جناب محمد رسول اللہ نے مؤذن بنایا. اور اے بلال آپ تو وہ ہو کہ جناب محمد رسول اللہ جب جنت میں گئے سیر کرنے، جب معراج ہوئی تو اے بلال آپ کی جوتیوں کی آواز آگے جناب محمد رسول اللہ نے سنی. تو اے بلال جب تک تم روت نہیں دو گے میں اٹھنے والا نہیں ہوں. تو میرے بھائی وہ رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، دونوں نے معافی اختلافی کر کے وہیں کے وہیں مسئلہ ختم کر دیا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ او اللہ، اللہ کی پناہ، اتنے اچھے، اتنے سنہرے، اتنے نرالے، اتنا اعلیٰ
ہم اور آپ اپنے آپ کو بنتے ہیں کہ سال سال بھر کیا زندگی لائف ٹائم کے لیے آدمی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ تھوڑی سی چوک ہوئی تھی کہیں، کوئی بات نہیں ہے، معافی تلافی ہو جائے. اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہی معافی تلافی ہو جانی چاہیے. عمدہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کی غلطی جہاں ہوئی ہوئی ایکسپٹ کر لے آدمی اور معافی تلافی کر کے وہیں کی وہیں ختم کر لے. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ بااخلاق، صحابہ کرام کو کتنا شاندار بنا کر کے گئے. میں نے مثال دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عمدہ اخلاق والے تھے، اتنی اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ثمامہ بن اسال سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، گرفتار کر کے لائے گئے. اتنے عمدہ اخلاق والے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا. اور اتنے اعلیٰ اخلاق والے کہ وہ اس ثمامہ کو اپنے جانور کا دودھ ایک دن پلایا، 2 دن پلایا، کئی دن پلایا. اور جا کر کے پوچھتے ثمامہ کیا حال ہے؟ اتنے بااخلاق، دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، جان بھی دے سکتا تھا، گرفتار کر کے لایا گیا. کیا حال ہے ثمامہ؟ کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو بہت بہتر ہے، آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ مجھ سے بدلہ لیں تو میں اس لائق ہوں کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں. 1 دن 2 دن 3 چھوڑ دیا، کہا جانے دیجیے. گئے. اتنے اخلاق مند دشمن کو اللہ کے نبی اپنے جانور کا دودھ پلا رہے، اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، نہ سزا نہ کچھ نہ بددعا. 1 دن 2 دن 3 دن گزرا، آزاد کر دیا. گئے ایک انصار کے باغ میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آئے، کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آزاد تو کر دیا ثمامہ کو، لیکن آپ نے اپنا بنا کر کے مجھے چھوڑا ہے. اللہ کے نبی اب میں جا نہیں سکتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجیے. دنیا میں مشہور ہے کہ تلوار کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے اسلام پھیلا نہیں، کردار، چرتر، ویوہار اور ہمارے ملنے کی بنیاد پر، عمدہ اخلاق کی بنیاد پر، احسن انداز سے دنیا میں زندگی گزارنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بلندگی دی ہے اور عطا فرمائی ہے. اور جب سے ہم بد کردار ہو گئے تو ہم بدنام ہو گئے، بدنام زمانہ ہو گئے. روز میرے بھائی ہم بدنام ہو رہے ہیں. آخر میں کچھ باتیں میں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے باتیں اور بھی ہیں، استاد محترم آ چکے ہیں، اور کیا پتا یہاں مجھے کہا ہے تو میں تو اپنے گھر جا رہا تھا، لیکن کرم فرمائے شیخ محترم کی کہ وہ لے کر کے آ گئے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ پڑھ رہا ہوں میں آ گیا. ایک حادثہ ہوا، شیخ محترم کا فون غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک سبب بنا میں یہاں تک پہنچا، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں میرے بھائی. اس لیے ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے بااخلاق ہیں. کمی تو نہیں ہے کہیں، ایسے تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، لیکن نیکیوں کے گھڑے کے نیچے چھوٹے چھوٹے سوراخ لگے ہوئے ہیں، ساری نیکیاں ہماری جھڑی جا رہی ہیں. ایسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ایک سماج کو بہترین بنانے کے لیے، سماج کو احسن بنانے کے لیے، سماج کو بااخلاق بنانے کے لیے، تمام کے تمام مومنوں کو ایک بہترین مسلمان دیکھنے کے لیے چند قانون وضع کیے ہیں. میں کچھ قانون بتا کے بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائی. دیکھیے کتنا بہترین اخلاق کی بات ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بند ہیں، کہیں کوئی سوراخ ہے، دیوار میں کھڑکی لگی ہے، اگر کوئی شخص اس کھڑکی سے جھانک رہا ہے، پیارے رسول کا فرمان ہے کہ اگر اس کی آپ آنکھ پھوڑ دو تو کوئی دیت نہیں ہے. یہ اخلاق ہے، یہ قانون ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بد اخلاقی کا سوراخ تک بند کر دیا ہے. کوئی بھی شخص اگر کوئی مرد عورت جھانک رہی ہے تو آپ اس کی آنکھ پھوڑ دو. پیارے رسول نے آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، جان کا بدلہ جان، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں، آپ کے بند کمرے میں کہیں سے سوراخ جھانک رہا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دو، کوئی دیت نہیں ہے. آپ غور کیجیے، یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے جس نے اتنا مضبوط قانون بنایا کہ کوئی بھی عورت تنہا سفر نہیں
نہیں کر سکتی ہے. یہ اسلام ہے کہ مسجد میں بھی اگر عورت جائے گی تو پردے کے ساتھ جائے گی نماز پڑھنے کے لیے. اسلام ہے کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر بھی نکلے گی تو خوشبو لگا کر کے نہیں نکل سکتی. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے اسپرے لگا کر کے نکل رہی ہے فَهِيَ یہ اخلاق سماج ایک بہترین سماج رہے, عمدہ اخلاق والا سماج رہے, پیارے نبی کی چاہت ہے. ایک مرد اپنے ماحول گھر سے نکلا ہے, باہر مارکیٹ میں جا رہا ہے, اللہ کے رسول نے قانون بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ ایک بہترین سماج رہے, عمدہ اخلاق کے لوگ دنیا کے اندر لائیں, بہترین نمونہ پیش کرے دنیا کے اندر مسلمان. کیا بنایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومن جب راستے میں چلے نگاہ نیچی کریں. مومنہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. جب مومنہ عورتیں گھر سے باہر جائیں نگاہ نیچی کریں. میرے بھائی یہ قانون ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم جلدی سے کوئی موٹر سائیکل پر کسی لڑکی کو بٹھا کے کوئی نوجوان لے جا رہا, اس کی بہن ہو, اس کی بیوی ہو, لیکن کچھ نوجوان کچھ بزرگ بیٹھ کے تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دیکھیے الزام تہمت تلاشی کی سزا ایک اصلی کوڑے ہے. کوئی زبان سے کسی کے تعلق سے کبھی اول پول نکالے ہی نہ, اگر نکالتا ہے اور اسلامی حکومت و اصلی کوڑے پڑیں گے. اگر آپ نے کسی پر غلط تہمت لگائی, الزام لگایا, ثابت نہیں کر پایا, 100 کوڑے پڑیں گے. اسلام کا قانون ہے. اسلام کا قانون ہے. کسی کو بدکاری کرتے ہوئے کسی ایک شخص نے دیکھا نہیں بتا سکتا ہے, 2 نے دیکھا نہیں بتا سکتا ہے, 3 نے دیکھا نہیں بتا سکتا ہے, 4 لوگ جب تک دیکھ نہیں لیں گے تب تک آپ لا کر کے کسی ایک بھی بندے سے آپ بتا نہیں سکتے ہیں اللہ کے سامنے والا ایکسپٹ کر لے. یہ اسلام نے کتنا عمدہ اور بہترین سماج اسلام نے اور کتنا عمدہ اخلاق والا ہم لوگوں کو بنانے کی کوشش کیا ہے اسلام نے. لیکن ہم اور آپ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اور آپ نے اسلامی قوانین کو بالا طاق رکھ دیا. میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اور ہم تمام لوگوں کو ذہنی اعتبار سے تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی گزارے, بہترین اخلاق والے بن کر کے گزارے. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے آج ہم سے نہ کوئی لین دین کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی ملنا چاہتا ہے, نہ ہم سے کوئی اچھے سے بات کرنا چاہتا ہے, دن رات میڈیا, دن رات ہمارے پیچھے پوری دنیا. دیکھیے کیا ہوتا ہے, گاؤں میں بھی کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں, ضلع میں بھی کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں, صوبے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں, ملک میں بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ عالمی پیمانے پر بھی پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم اور آپ بھی اپنے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیسے؟ ہمارا گفتار اتنا برا ہے, اخلاق اتنا رذیل اور گھٹیا ہے کہ ہم اور آپ نے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بن کر کے ثابت ہی نہیں کیا. اب دنیا والے ہم کو اور آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. میرے احباب, ہم المؤمن مرآۃ المؤمن, ایک مومن کا آئینہ دار ہوتا ہے. ایک مومن کو دیکھنے کے بعد یہ پتا چل جائے کہ دنیا کے تمام مومن ایسے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا مومن ہے کیسا؟ چور ہے, ہمارا مومن بد کردار ہے, ہمارا مومن بد اخلاق ہے. اس لیے پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہم اپنے آپ کو بدنام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہے, میں میرے بھائی وقت نہ لیتے ہوئے, اب استاد محترم آئیں گے, میں اور استاد محترم ہم دونوں بس پوری رات جا کر کے آئے ہیں. میں بھی کھڑے ہو کر کے بولتا لیکن ہم تھکے ہوئے ہیں, اس لیے بیٹھ گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حسن نیت, خلوص نیت کے ساتھ سننے, پروگرام کرنے, پروگرام میں شرکت کرنے والے علماء کو بڑی اخلاص کے ساتھ بیان کرنے, اور ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کو بغور اخلاص کے ساتھ سننے کے بعد خلوص نیت سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمدہ اخلاق والا بنا, اللہ تبارک و تعالی عمدہ گفتار والا بنا. اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے یا میرے مالک کسی مسلمان کو درکنار کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور ایک بات بتلاؤں, اگر کوئی شخص کسی مومن کی عزت پر داغ لگاتا ہے, کسی مومن کی عزت کو داغدار کرتا ہے, پیارے رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کس کا؟ یہ بات آخری بات, خانہ کعبہ کا طواف. خانہ کعبہ بڑا عظیم المرتبت ہے, بڑا عظیم المرتبت ہے, لیکن اے خانہ کعبہ, ایک مومن کی عزت و آبرو تیرے سے بھی زیادہ عظمت والی چیز ہے. تو ہم اور آپ گھر بیٹھے چلتے پھرتے اپنی بداخلاقی سے دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے رہتے ہیں. اور آپ یاد کر دیں
کہ زبان سے دیا گیا زخم یہ بھرتا نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. زبان سے کوئی چیز، صحیح مسلم کی روایت ہے، من یتملی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ حرم لہ الجنہ. جو شخص زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، زبان سے کچھ نہیں میں بکوں گا الٹا سیدھا، شرمگاہ کو صحیح طریقے سے استعمال کروں گا، پیارے رسول نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. تو عمدہ اخلاق والے بن جائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد ان کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.